انہوں نے اور بھی بہت باتیں کی. ہمیں پتہ ہے غدار کون ہے, ہمیں پتہ ہے فلانا آدمی کیا ہے, کن پہ عمران خان نے احسان کیے. I mean it was a massive چارج شیٹ. شیخ صاحب کیا وقت آ گیا کہ اب آپ لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارٹی کی قیادت کون کرے گا؟ کیا خاندان کرے گا یا موجودہ پولیٹیکل قیادت کرے گی؟ بیکاز آج بیچارے آپ کے بیرسٹر گور صاحب تو مجھے نظر نہیں آتا کیسے چیئرمین چلیں گے آگے. جو ان کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ہو رہا ہے, آپ کے خاص اکاؤنٹس جو ہیں وہ تو انہوں نے لیریں اتار دی ہیں ان کی, اور باقیوں کے ساتھ بھی. کیا یہ اب نیو لیڈرشپ کی جنگ کھل کے سامنے آ گئی ہے؟ نہیں سر, جنگ والی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد تو اس پارٹی میں قیادت تو باہر کوئی بھی نہیں ہے. ہم بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں. قائد تو ایک ہی ہے, اس کا نام عمران خان ہے اور وہ جیل میں ہے. چاہے فیملی ہو چاہے پارٹی ہو, سب اسی کے نام کا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب جو ہے وہی قائد ہے. باہر جن لوگوں کے پاس عہدے ہیں وہ ذمہ داران ہیں, میں انہیں ذمہ داران کہتا ہوں. قیادت والی بات کوئی نہیں ہے. قائد وہی ہے. جب تک وہ آئسولیشن میں نہیں تھے, انہی ذمہ داران کو ایک ایک چیز کی انسٹرکشنز ان کی طرف سے آتی تھیں. کبھی باجی کے تھرو آتی تھیں, کبھی باقی فوکل پرسنز تھے ان کے تھرو آتی تھیں, راجہ صاحب اندر جاتے تھے, گور صاحب جڑا بھی اندر جاندہ سی وہ تھرو آتی سن. اور یہ ذمہ داران تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ obviously یہ ذمہ داران جو ہے وہ نہ کسی پارٹی کے اس کے اوپر آئے ہیں, اس الیکشن کے اوپر, نہ وہ آئے ہیں کسی فیملی کے کہنے کے اوپر. وہ سب عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے اپنے حساب سے لگائے ہیں. خان صاحب کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے خان صاحب کو کہ اگر تم نہیں اٹھا سکتے تم ہٹ جاؤ. خان صاحب تو پورا اختیار رکھتے ہیں کیونکہ وہ مالک ہیں اس پارٹی کے. اگر وہ ایک چیف منسٹر کو حکم دے سکتے ہیں تم ہٹ جاؤ, اور اس نے 2 منٹ نہیں لگائے ہٹتے ہوئے, تو خان صاحب تو کسی بھی ذمہ دار کو کہہ سکتے ہیں کہ تم ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, تم چلے جاؤ. وہ چلا جائے گا, کسی نے کوئی کرسی کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا. مگر خان صاحب کا اختیار کوئی اور تو نہیں استعمال کر سکتا, نمبر 1. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے مجھے سنایا ہے جو کلپ, بہنیں ہیں, بزرگ ہیں, ٹھیک کہتی ہیں کہ وہ اڈیالہ کے سامنے ہفتے میں ایک دفعہ وہاں جب جاتی ہیں تو وہاں پہ کافی ان کو پریشانی کا, دھکوں کا. کیا علیمہ صاحبہ خان صاحب کا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ نہیں, وہ نہیں, بالکل کوشش نہیں کر رہی. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ فلانے کو ہٹا دو. میں نہیں سمجھتا کہ کوشش کریے. میں نے آپ کو ایک جنرل بات کی ہے. بہنوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ساری اذیت سے گزرتی ہیں ہفتے میں ایک دفعہ جب وہ وہاں جاتی ہیں. تو آج مجھے بھی ایسے لگا کہ شاید وہ تنگ آ جاتا ہے انسان. جی ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں کئی دفعہ, اتنے گھروں سے دور, اپنوں سے دور, جس طرح علیمہ باجی خان صاحب سے دور ہے, بہن کے جذبات ہیں, اور اس لیے میں اپنی بہن سے یا اپنی بیوی بچوں سے دور ہوں. میرے بھی یہی جذبات ہیں, میرے بچوں کے میرے بارے میں یہی جذبات ہیں. تو انسان ہے, اور پھر فرسٹریشن میں وہ جو ہے وہ اس قسم کا آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں کئی باتیں بالکل ٹھیک بھی ہیں. حامد خان صاحب بہت بڑے وکیل ہیں, وہ نہیں نظر آتے. سینٹ بھی خان صاحب نے ان کو بنایا. مگر بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب کی شکایتیں لوگ 2 سال سے لگا رہے ہیں جب سے وہ سینیٹر بنے ہیں جیل میں جا. بٹ خان صاحب نے اس کے باوجود ان کو بار کاؤنسلز کے الیکشن کے حوالے سے کمان انہی کے ہاتھ میں دی ابھی 2-3 مہینے پہلے. تو اب خان صاحب جو فیصلے لیتے ہیں وہ اپنی دانش سوچ کے مطابق لیتے ہیں. گور صاحب آج بھی سپریم کورٹ میں تھے. کھوسا صاحب سے میری آج بات ہوئی اس گفتگو کے بعد, وہ بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو آج جو غصہ تھا وہ جب بہنیں پریشان ہوتی ہیں, جب دیکھتی ہیں کہ چیزیں جو یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں, اور باقی لیڈران بھی میرا خیال ہے وہ اپنی میڈیا کے اوپر جان بچانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں, بیکاز آپ کو پتا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا سوشل میڈیا پہ. نہیں سر, میری بات سن لیں میرا سوال, میری گل تو سن لو. سر ایک منٹ تسی یہ گل کی میں وہ دس دیا تھا. سر یہ جو ہے نا کہ بعد میں کیا ہوگا, بعد میں جو ہونے والی بات ہے نا, اس کا ڈر حیا شرم والی بات اب کسی کو نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو ٹرولنگ 1.5 سال سے ہر ذمہ دار کی جو ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی جائز ناجائز ٹرولنگ ہو رہی ہے, ناجائز زیادہ ہو رہی ہے. کور کو کبھی کسی نے 1.5 سال میں معاف کیا؟ کھوسا کو کسی نے معاف کیا؟